بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ میں ایک نام حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی ملتا ہے، جن کی توبہ کا واقعہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ حضرت معاذ کے والد کا نام مالک تھا اور آپ قبیلہ اسلم سے نسبی تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے کب اسلام قبول کیا اس کے بارے تاریخ خاموش ہے، مگر غالب امکان یہی ہے کہ آپ نے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا ہوگا۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک شخص کے گھر میں تھے جس کا نام حذال رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت حذال کی ایک آزاد کردہ باندی تھی جو کہ وہیں رہتی تھی۔ ایک روز معاذ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور حضرت حذال کی باندی سے زنا کر بیٹھے۔ جب یہ واقعہ حضرت حذال کے سامنے آیا تو آپ نے معاذ سے کہا، تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور اپنا حال بیان کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ رسول خدا تمہارے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں۔ معاذ اپنے کیے پر نہایت نادم و شرمندہ تھے۔ آپ فوراً وہاں سے نکلے اور بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک فرمائیے۔ حضور نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، جا خدا سے بخشش مانگ اور توبہ کر۔ آپ چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، مجھے پاک فرمائیے۔ حضور نے فرمایا، اس چیز سے تجھے پاک کروں؟ معاذ نے عرض کیا، زنا سے اور اس کی ناپاکی سے۔ یہ سنا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ معاذ بھی گھوم گئے اور دوسری طرف آ کر پھر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے پھر اپنا رخ انور پھیرا اور صحابہ سے پوچھا، کیا یہ شخص دیوانہ ہے جو یہ بات دیوانگی سے کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص دیوانہ نہیں ہے بلکہ فرزانہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، کیا شراب پیے ہوئے ہے جو اس کی مستی اور نشے میں یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے؟ اس پر صحابہ کرام میں سے ایک شخص اٹھا اور معاذ کا منہ سونگھنے لگا، مگر ان کے منہ سے شراب کی بو محسوس نہ ہوئی، یعنی وہ شراب کے نشے میں نہیں تھے۔ پھر حضور نے فرمایا، ممکن ہے اس نے عورت کا بوسہ لیا ہو، یا اسے اپنے ساتھ چمٹایا ہو، یا اسے اپنے ساتھ سلایا ہو، یا اس کے ساتھ مذاق کیا ہو اور اس کو یہ زنا کہہ رہا ہو۔ معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں نے زنا کیا ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے گھر معاذ تھے اور جہاں زنا واقع ہوا تھا سے فرمایا، اگر تم معاذ کی پردہ پوشی کرتے اور اس کے زنا کے قصے کو ظاہر نہ کرتے تو تیرے لیے بہتر تھا۔ غرض کہ جب حضرت معاذ نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم و سنگسار کا حکم جاری فرما دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام انہیں مدینہ منورہ کے سنگستان میں لے گئے اور انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ منقول ہے کہ جب آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بھاگنے لگے، لیکن اسی دوران ایک شخص کے ہاتھ میں اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لگی جو اس نے حضرت معاذ کے دے ماری، جس کے بعد آپ کو اتنا سنگسار کیا گیا کہ آپ جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ اس کے بعد جب لوگ حضور کے پاس گئے اور تمام واقعہ سنایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کیوں نہ چھوڑ دیا تم لوگوں نے جب وہ بھاگا تھا، کہ وہ خدا سے توبہ کرتا اور اللہ عز و جل اپنی رحمت و کرم سے اس کی توبہ قبول فرماتا۔ اس کے بعد حضور نے حضرت معاذ کے لیے استغفار فرمائی اور فرمایا، بلا شبہ اس نے ایسی توبہ کی ہے
کہ اگر اس کی توبہ کو ساری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کافی ہو اور سب کے لیے کارآمد ہو۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقامت حد کا نام توبہ رکھا، اس بنا پر کہ اس سے طہارت، برات اور نجات ہوتی ہے جس طرح کہ توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ در حقیقت توبہ قتل نفس کے حکم میں ہے، اور اس جگہ خود حقیقت میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے قتل نفس کیا اور جان دے دی۔ اس سے بالا تر کیا ہوگا کہ خدا طلبی اور اس کی راہ پر چلنے میں جان دے دی جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور اس پر تا دم آخر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔